دل لے کر آئے گا، اسے کیا حکم ہوگا؟ قرآن مقدس فرما رہا ہے ادخلوها بالسلام، کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ اور ذالک یوم الخلود، یہ دن ہمیشگی کا ہے، اس میں سے اب تجھے کوئی نہیں نکالے گا، اس میں سے اب تمہیں کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ اور پھر فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان لوگوں کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، اب یہاں پہ یہ ہے، تم یہاں اللہ کی چاہت کا خیال رکھو تو وہ وہاں پہ تمہاری چاہت کا خیال رکھے گا۔ جی آپ یہاں اللہ کی چاہت کا خیال رکھیں کہ مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ وہاں پہ تمہاری چاہت کا کیا رکھے گا۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان لوگوں کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ سنیے، اور پھر قرآن مقدس نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کامیاب لوٹ کے میرے پاس آؤ گے، میرے باز رکھنے سے باز آ جاؤ گے اور میرے کہنے پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے۔ اور یہ بہت آسان اور بہت موٹا درس دیا جا رہا ہے قرآن مقدس میں، خوبصورت، کہ میں جس چیز سے روکتا ہوں رک جاؤ، اور جس سے کہتا ہوں کرو وہ کرو، ٹھیک ہے؟ جن سے روکا اس میں لذت ہے، اور جس کے کرنے کا کہا اس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس سے روکنے کا کہا اس میں لذتیں ہیں، اور جن سے کرنے کا کہا اس میں لذتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا، فرشتے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور فرمایا پروردگار عالم، اس میں کون جائے گا، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ پھر پروردگار نے اس کے ارد گرد خواہشات کو بکھیر دیا، لذات کو بکھیر دیا۔ انسان خواہشیں، لذتیں، تمنائیں، آرزویں اس کے گرد گرد بکھیر دی، گویا کہ جس طرح شہد کسی جگہ پہ لگا دیا جائے تو مکھیاں اس کے گرد گرد، گڑ لگا دیا جائے تو مکھیاں جمع ہوتی ہیں۔ جب اس کے ارد گرد خواہشات، شہوات، آرزوؤں اور تمناؤں کو اور لذتوں کو بکھیر دیا تو ملائکہ نے کہا پروردگار اب اس سے بچ کون سکے گا؟ پہلے یہ کہ اس کی طرف جائے گا کون، یہ اتنی خوفناک جگہ ہے۔ پھر اس کے پروردگار اب اس سے بچ کون سکے گا؟ آپ سمجھے؟ پھر جنت کو بتایا، جنت کی تخلیق فرمائی اور اس کی خوبصورتی، اس کے اندر کی چیزیں، وہ بیان قرآن مقدس پڑھتا ہے، سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے، آپ کو خوبصورت بیان بتا رہا ہے، نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس کے اندر جنت کا، نعمتوں کا، انعامات کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گویا جب آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس جنت میں جس کا وہ تذکرہ ہو رہا ہو، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے گرد گرد گھوم رہی ہوتی ہے وہ ساری کائنات جس کا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں قرآن سورہ رحمان میں اپنی ان تمام انعامات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ دیجئے، اور جنت چونکہ بیماریوں کی جگہ نہیں ہے، لہذا جب آپ اپنے تصورات اور تخیلات میں سورہ رحمان کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی خدائی جنت میں، تو جسم میں بھی بیماریاں ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، وہ بھی پروردگار دور فرما دیتے ہیں۔
اجسام کی بیماریاں بھی دور فرما دیتے ہیں جو روح کو لگی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ بیماری روح کو لگتی ہے پھر جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جہنم کو پیدا فرمایا، اس کی خوفزدگی، فرمایا اس میں کون جائے گا، اس کے گرد گرد لذات کو بکھیر دیا، فرمایا اب بچے گا اس سے کون۔ جنت کو بنایا تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم کون ہے جو اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا، کون ہے جو اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا۔ اور اس کے گرد گرد پروردگار نے مصائب کو رکھا، تکالیف کو رکھا، سختیوں کو رکھا، بھوک کو رکھا، تنگی کو رکھا، تکلیف کو رکھا، ہر شے کو رکھا۔ فرشتے پکار اٹھے پروردگار اب اس میں جا کون سکے گا، اس میں کون جائے گا؟ فرمایا میں اس سے بچنے کا نسخہ بھی دوں گا، اس میں آنے کا نسخہ بھی دوں گا۔ جس چیز سے میں روکوں گا ان سے جو لوگ رک جائیں گے وہ اس میں بلا خوف و خطر آئیں گے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دوں گا وہ کرنے لگ جائیں گے، جہنم ان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ توجہ دیجیے، کرنے والی چیزوں سے رکنے والی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، نیکی کرنے سے گناہ سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ سمجھے، گناہ لذت ہے، نیکی میں لذت نہیں۔ گناہ کی لذت جسم کو بھی برباد کرتی ہے، عقل کو بھی برباد کرتی ہے، شعور کو بھی بے نور کرتی ہے، روح کو بھی مردہ کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے، روح کو بھی مردہ کرتی ہے۔ اور نیکی کے اندر لذت نہیں، آپ جو ہی نیکی کرنے بیٹھیں گے جوائیاں لینے لگ جائیں گے، جب ہی نیکی کی طرف راغب ہوں گے نیند آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ٹیسٹ کچھ نہیں ہے، اس میں لذت کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ اور یہ لذت ابتدا میں ہر اس انسان کو ڈرایا اور بھگایا جاتا ہے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ رفتہ 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 نیکی کی راہیں انسان کے اوپر کشادہ ہونے لگتی ہے، رفتہ رفتہ قلبی حجابات اٹھتے رہتے ہیں، رفتہ رفتہ جہالت جس نے انسانی عقل و شعور کو ڈھانپ رکھا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، آہستہ آہستہ عقلی حجاب علم سے دور ہوتے ہیں، قلبی حجاب تقوی سے دور ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، جب عقلی حجاب دور ہو گئے مادہ مسخر ہو گیا، جب قلبی حجاب دور ہو گئے خالق مادہ مسخر ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے، قلبی حجاب دور ہوئے خالق مادہ مسخر ہو گیا۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف، خدا بھی تسخیر ہوتا ہے، اس کو بھی مسخر کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی اور شے سے مسخر نہیں ہوتا، وہ محبت سے مسخر ہوتا ہے، وہ پیار سے مسخر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس قدر تسخیر بڑھتی ہے کہ خود رب العلا ارشاد فرماتے ہیں لا یسانی فی السماء ولا فی الارض، میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں ٹھکانہ کر سکتا، ولیکن یسانی فی قلب المومن، میں مومن کے سینے میں دل میں ٹھہر جاتا ہوں، میں اس کو ٹھکانہ بنا لیتا ہوں، مومن کا قلب میرا ٹھکانہ بن جاتا ہے، میں وہاں آ جاتا ہوں، میں وہاں اپنی تجلیات کے ساتھ داخل ہو جاتا ہوں۔ تو جنت کو بنایا اور اس کے گرد گرد بے ذوقی رکھی، خشکا پن رکھا، جہنم کو بنایا اس کے گرد گرد ذوق لذتیں رکھ دی گئی۔ اب فرمایا جو ادھر ذوق اور لذتوں کی طرف جائے گا اصل میں وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اور جو ادھر مصائب کی طرف
تکالیف کی طرف صبر سے کام لیتا ہے، اصل میں وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اصل میں وہ کس طرف جا رہا ہے؟ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بھی کوئی خدائے رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہوگا، یعنی اس کو دیکھ کے ڈرنا الگ ہے۔ دیکھنا تین وجوہ سے، تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک علمی آنکھ سے دیکھنا، جس کو عقلی آنکھ سے دیکھنا، جس کو استدلال کی دنیا سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک قلبی آنکھ سے دیکھنا، قلبی آنکھ سے دیکھنا، قلبی آنکھ سے دیکھنا، عقلی آنکھ سے دیکھنا اور وجدانی آنکھ سے دیکھنا۔ جو عقل کی آنکھ ہے وہ علم و استدلال کی طرف لے جاتی ہے، جو قلب کی آنکھ ہے وہ تقوی و طہارت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو روح کی آنکھ ہے وہ عشق و محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، یا استدلال کی دنیا میں، یا تقوی اور طہارت اور عبادت اور پاکیزگی کی دنیا میں، یا روح کے ذریعے سے وجدان کی آنکھ کھلے عشق و محبت کے راستے سے۔ ان تینوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ آپ کے اوپر کھلنا ضروری ہے، لیکن پہلے جو دو راستے ہیں ان دونوں راستوں کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ان پہلے دو راستوں سے تو اس تک پہنچے گا۔ عقل و استدلال کی روح سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن رہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ آپ تقوی، عبادت، ریاضت کے ساتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں فضل ضروری ہے۔ یہاں کیا ضروری ہے؟ فضل ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حضرت عائشہ نے جب سوال کیا، یا جب حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ عمل کی طرف آگے بڑھو، لیکن عمل پہ مغرور نہیں ہونا، کیونکہ جنت اس کے فضل سے ملے گی۔ جب آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی اپنے اعمال سے جنت نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ محمد کو بھی جنت اس کے فضل سے ملے گی۔ لوگوں توجہ دیجئے، توجہ فرمائیے، یہ مت سمجھیے کہ قلب اور دل جس کو ہم کہتے ہیں وہ تقوی، عبادت، تسبیحات اور نوافل کی طرف راغب ہو گیا، رغبت ہو گئی، اب جنت اس کے سلے میں مل گئی۔ نہیں، توجہ دیجئے، ایک قسم کی جنت، فرمایا جنتیں دو ہیں۔ جنتیں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ ایک وہ جنت جو حوروں والی جنت ہے، جو نہروں والی جنت ہے، جو شراب طہور والی جنت ہے، ارشاد فرمایا ایک یہ جنت ہے، فرمایا یہ جنت تم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یہ جنت تم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، یہ جنت تم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم متوجہ رہو اس کی طرف۔ ایک وہ جنت ہے جس میں نہ حور ہے نہ قصور، جس میں نہ جنت نہر ہے نہ شراب، نہ شہد ہے نہ دودھ۔ ایک وہ جنت ہے جو صرف دیدار الہی کی جنت ہے، تجلیات الہی کی جنت ہے، محبت الہی کی جنت ہے، انوار الہی کی جنت ہے، تجلیات الہی کی جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک جنت ہے، ایک جنت یہ ہے۔ توجہ دیجئے، من خاشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بھی کوئی خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، اس کے لیے حکم دیا گیا ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ ذرا توجہ دیجئے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں بلایا جا رہا ہے۔ توجہ دیجئے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں بلایا جا رہا ہے، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ،
پیار کے ساتھ، مگر پروردگار سے شکوہ کرتے ہیں مولا اس کے